اللہ کا دیوانہ عاشق۔ ایک شخص نے ایک دیوانے سے ایک ایسا عمل سرزد ہوتے دیکھا جو خلاف توقع تھا۔ وہ حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے کہا، اللہ کے بہت سے عشاق ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے، کچھ عقل مند ہیں اور کچھ دیوانے ہیں۔ جس شخص کو تم نے دیکھا ہے وہ اللہ کا عاشق دیوانہ ہے۔ حکایت: حضرت جنید کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ سری ساقطی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ ہمیں ان کی بیماری کے اسباب کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کسی نے ہمیں ایک حکیم حاضی کا پتہ بتلایا۔ ہم ان کا کار و راہ اس حکیم کے پاس لے گئے۔ وہ حکیم کچھ دیر توجہ سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ کسی عاشق کا کار و راہ نظر آتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بے ہوش ہو گیا اور بوتل میرے ہاتھ سے گر گئی۔ جب میں نے سری ساقطی رحمۃ اللہ علیہ کو واپس آ کر واقعہ بتلایا تو انہوں نے تبسم فرمایا اور فرمایا، اسے اللہ سمجھے، اس نے یہ کیسے معلوم کر لیا؟ میں نے پوچھا، کیا محبت کے اثرات پیشاب میں بھی ظاہر ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب تجھ سے پوچھا جائے تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو چپ ہو جا، کیونکہ اگر تو نفی میں جواب دے گا تو یہ کفر ہوگا، اور اگر ہاں کہے گا تو تیرے اندر عاشقوں جیسی کوئی صفت ہی موجود نہیں ہے، اس طرح تو جھوٹا سمجھا جائے گا، پس خاموشی اختیار کر کے ناراضگی سے بچ جا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو شخص اللہ تعالی کے دوست کو دوست رکھتا ہے وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ پاک کے احترام کرنے والے کا احترام کرتا ہے وہ اللہ کا احترام کرتا ہے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حب خدا کی نشانی حب قرآن ہے۔ جب خدا اور جب قرآن کی نشانی حب نبی ہے، اور حب نبی کی نشانی نبی کی سنت سے محبت ہے، اور حب سنت کی نشانی آخرت کی محبت ہے۔ آخرت کی محبت دنیا سے بغض کا نام ہے، اور دنیا کے بغض کی نشانی معمولی مال دنیا پر راضی ہونا اور آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا ہے۔ حضرت ابو الحسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، عبادت کی بنیاد 3 چیزیں ہیں: آنکھ، دل، زبان۔ آنکھ عبرت کے لیے، دل غور و فکر کے لیے، اور زبان سچائی کا گہوارہ اور ذکر و تسبیح کے لیے ہو۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ حکایت: حضرت عبداللہ اور احمد بن حرب رحمہم اللہ ایک جگہ گئے۔ احمد بن حرب نے وہاں خشک گھاس کا ایک ٹکڑا کاٹا۔ حضرت عبداللہ نے جناب احمد بن حرب سے کہا، تجھے 5 چیزیں حاصل ہو گئیں۔ تیرے اس فعل سے تیرا دل اللہ کی تسبیح سے غافل ہوا، تو نے اپنے نفس کو اللہ کے ذکر کے ماں سوا کاموں کی عادت ڈالی، تو نے اپنے نفس کے لیے ایک راستہ بنا دیا جس میں وہ تیرے پیچھے پڑے گا، تو نے اسے اللہ کی تسبیح سے روکا اور قیامت کے لیے اپنے نفس کو رب کے سامنے ایک حجت دے دی۔ حضرت شیخ سری ساقطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے شیخ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیسے ہوئے ستو دیکھے۔ میں نے پوچھا، آپ ستو کے علاوہ اور کچھ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے کھانا چبانے اور ستو پینے میں 70 تسبیحوں کا اندازہ لگایا ہے۔ 40 سال ہوئے میں نے روٹی کھائی ہی نہیں تاکہ ان تسبیحوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ 15 دن میں صرف 1 مرتبہ کھاتے، اور جب ماہ رمضان آتا تو مہینے میں صرف 1 مرتبہ کھاتے۔ بعض اوقات تو وہ 70 دنوں تک بھی کچھ نہ کھاتے۔ جب آپ کھانا کھاتے تو کمزور ہو جاتے، اور جب بھوکے رہتے تو قوی ہو جاتے۔ حضرت ابو حماد الاسود رحمۃ اللہ علیہ 30 برس کعبہ کے مجاور رہے، مگر کسی نے انہیں کھاتے پیتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی وہ ایک لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے۔ حکایت: حضرت عمرو بن عبید رحمۃ اللہ علیہ 3 کاموں کے علاوہ کبھی گھر سے باہر نہ نکلتے: نماز با جماعت کے لیے، مریضوں کی عیادت کے لیے، اور جنازوں میں شرکت کے لیے۔ اور وہ فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کو چور اور رہزن پایا ہے۔ عمر ایک عمدہ جوہر ہے جس کی قیمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس سے آخرت کے لیے خزانہ تیار کرنا چاہیے، اور آخرت کے طلبگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں ریاضت کرے تاکہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔
ظاہر و باطن پر مکمل اختیار حاصل کیے بغیر خزانے کا سنبھالنا مشکل ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ابتدائے ریاضت میں جب مجھے نیند آتی تو میں آنکھوں میں نمک کی سلائی لگاتا، جب نیند زیادہ تنگ کرتی تو میں گرم سلائی آنکھوں میں پھیر لیتا۔ حضرت ابراہیم بن حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میرے والد محترم کو جب نیند آنے لگتی تو وہ دریا کے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ کی تسبیح کرنے لگتے، جسے سن کر دریا کی مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی اور وہ بھی تسبیح کرنے لگتی۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے رب سے دعا مانگی، میری رات کی نیند اڑا دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں 40 برس تک نیند نہ آئی۔ اس طرح تمام راتیں انہوں نے عبادت میں بسر کی۔ حضرت حسن حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جسم کو ٹخنوں سے گھٹنوں تک 13 جگہوں سے بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، اور اسی حالت میں وہ دن رات میں 1000 رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائے حال میں بازار میں جاتے اور اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال دیتے اور 400 رکعت نفل ادا کر کے دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتے۔ حضرت حبشی بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ لہٰذا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو رہے، جب بے وضو ہو جائے تو فوراً وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرے۔ ہر مجلس میں قبلہ رو بیٹھے حضور دل اور مراقبہ کے ساتھ یہ تصور کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مواجہ شریف میں بیٹھا ہے۔ تحمل اور بردباری کو اپنے افعال میں لازم رکھے، دکھ جھیلے مگر برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، گناہوں سے استغفار کرتا رہے، خود بینی اور ریا کے قریب نہ جائے، کیونکہ خود بینی شیطان کی صفت ہے۔ اپنے آپ کو حقارت سے اور نیک لوگوں کو احترام سے دیکھے، اس لیے کہ جو شخص نیکوں کے احترام کو نہیں جانتا اللہ پاک اسے ان کی صحبت سے محروم کر دیتا ہے، اور جو شخص عبادت کی حرمت و عظمت کو نہیں جانتا اللہ پاک اس کے دل سے عبادت کی شیرینی نکال لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔